کہ یہاں پہ شام غریبہ میں جو اہل تشیع لوگ ہیں ان کی خواتین اور مرد رات کو اکٹھے ہوتے ہیں. اکٹھے ہونے کے بعد جو لائٹ ہے وہ بجھا دی جاتی ہے. اس کے بعد ان کا نکاح یعنی کہ متا ہوتا ہے. متا ہونے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بعد میں ذاکر بنتے ہیں. جیسے ہی محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور اہل تشیع مسلک کے لوگ خانوادہ رسول کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار مجالس کی صورت میں کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ ایک پراپوگنڈا جو ہے سوشل میڈیا پر مختلف محفلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو شام غریبہ ہے اس رات جو ہے اہل تشیع مسلک کی عورتیں اور جو مرد ہیں بجلی جو ہے وہ بند کر کے جو ہے نکاح متا کرتے ہیں. نکاح متا کرنے کے بعد جو ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ذاکر بنتے ہیں. تو اس جو ہے اس تھیری اب یہ کہہ لیں اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے آج ہم جو ہے ایک ہم نے مجلس میں جہاں پہ شام غریبہ برپا تھی اور مختلف جو ذاکر تھے جو امام علی مقام کے خاندان کے ساتھ جو ہوا کربلا کے میدان کے اوپر، اور خاص طور پہ اس جس شام کو پورا جو خاندان تھا وہ شہید کر دیا گیا تھا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ عقیدت اور اپنی جو محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو اہل تشیع مسلک کے لوگ تھے انہوں نے شام غریبہ برپا کی ہوئی تھی. ایک تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ شام غریبہ ہوتی کیا ہے اور اس کو منانے کا مقصد کیا ہے. دوسرا ہم اس سے ریلیٹڈ جو جڑی بہت ساری کہانیاں ہیں ان کو ڈی کوڈ کریں گے آج کی سٹوری میں، آج کے اس ویلاگ میں اسپیشل طور پہ. اسی لیے جو ہے میری ٹیم اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے شام غریبہ کی مجلس میں ہم نے شرکت کی ہے. تو اس مجلس میں جب ہم نے شرکت کی تو ہم نے دیکھا کہ جب تنگ گلیوں میں سے گزر کے جو امام بارگاہ کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ذاکر صاحب جو تھے جو خانوادہ رسول کے جو مصائب تھے، خاص طور پہ جب 10 محرم عاشوراء کو تمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد جو خواتین کے اوپر کیا گزری، اس رات کو کیا گزری، تو اس کے متعلق جو ہے وہ ذکر ذاکر صاحب کر رہے تھے. وہ تو اس دوران جو خواتین تھیں وہ یا تو اوپر تھیں جو سامنے چھت تھی اس کے اوپر تھیں، یا ان کے لیے پردے کا علیحدہ انتظام کیا گیا تھا. مردوں کے اندر وہ بالکل بھی نہیں تھی. اس فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مردوں کا آتا ہے جہاں پہ صرف جو مرد ہیں، جبکہ اوپر جو ہیں وہ خواتین ہیں اور وہاں پہ لائٹ بھی بند ہے. آپ نیچے کھڑے ہو کے کسی بھی خاتون کا چہرہ آپ کو دکھائی نہیں دے سکتا. تو اس طرح یہ جو ہے باقی اس کے بعد جو اگلی بات ہے آخر تک آپ کو یہ دکھائیں گے جب مجلس ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف جو تھیریز جو گھومتی ہیں کہ جب مجلس ختم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ خواتین اور مرد جو ہیں وہ بجلی بند کر کے تو آپس میں نکاح متا جو وہ کریں گے اور اس کی صورت میں جو ہے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ذاکر بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں ہم جب آپ خاص طور پہ مجلس ختم ہوگی وہ لمحات بھی آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے جو ان کے فقہ جعفریہ کے جو شیعہ علماء ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے تاکہ جو آج کا نوجوان جو ہے جو علم کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے، مختلف جو کہ کہہ لیں مسالک کے بارے میں، جو مختلف عقائد کے بارے میں، مختلف جو آپ کہہ لیں مذہبی رسومات کے بارے میں جو جاننا چاہتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے. تو سب سے پہلے امام صاحب سے جو ان کے جو علماء ہیں اہل تشیع کے، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے اور اس میں یہ جو تھیری یہ ہے کیا. السلام علیکم. آج ہے 10ویں محرم اور شام غریبہ. شام غریبہ کے متعلق جو ہے کنسیپٹ عوام کے اندر کیا پایا جاتا ہے اور حقیقت میں شام غریبہ ہے کیا. آج ہمارے ساتھ علامہ حافظ ریاض حسین جوادی صاحب موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ شام غریبہ کے متعلق جو ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایک بحث سنتے ہیں، آج ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ شام غریبہ اصل میں ہے کیا. کا سوال ہے شام غریبہ کسے کہتے ہیں؟ شام غریبہ اس شام کو کہتے ہیں کہ روز عاشور مولا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بھی شہید ہو چکے، بیٹے بھی شہید ہو چکے، خیام کو آگ لگا دی گئی، بیویوں کی چادریں سروں سے اتار لی گئی. جیسا کہ بیوی خود روایت کرتی ہیں جس وقت خیام کو آگ لگائی گئی، جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا بیوی خود روایت کرتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، ایک ملعون نیزے کی انی سے
میری چادر اتاری، میرے گوشوارے اتارے اور رو بھی رہا تھا۔ میں نے کہا یا عدو اللہ ما یبکی کا، اے دشمن خدا تو روتا کیوں ہے؟ یہ ملعون کہتا ہے میں آپ کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں۔ بی بی نے کہا اگر اتنا ترس آتا ہے تو پھر ہمیں نہ لوٹ۔ یہ ملعون کہتا ہے اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔ حتیٰ کہ جب ایک خیمہ جل جاتا تھا بیویاں دوسرے خیموں میں چلی جاتی تھیں، جب دوسرا جل جاتا تھا تیسرے میں چلی جاتی تھیں، جب آخری خیمے میں پہنچی ہیں نا، اس خیمے میں سید سجاد بیماری کی حالت میں چمڑے کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے۔ عزادارو ایک ملعون آیا، میرے آقا کے نیچے سے چمڑے کا بستر اس طرح کھینچا، سید سجاد منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ آخری خیمہ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے میں دیکھ رہا تھا جناب زینب اندر بھی جاتی ہیں، پھر جلتے ہوئے خیمے میں باہر بھی آتی ہیں، یا میں دیکھا سید سجاد کو پشت پہ اٹھا کر باہر آ رہی تھی۔ جب خیمے جل گئے، جب کوئی نہیں رہا، جب بیویوں کے در لٹ گئے تو میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ بچے خیام سے اس طرح نکلے جس طرح۔ علامہ صاحب اس کے علاوہ ایک بات سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے، شام غریباں کے حوالے سے ایک لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہے جو لا علم لوگ ہیں کہ یہاں پہ شام غریبہ میں جو اہل تشیع لوگ ہیں ان کی خواتین اور مرد رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہونے کے بعد جو لائٹ ہے وہ بجھا دی جاتی ہے، اس کے بعد ان کا نکاح یعنی کہ متا ہوتا ہے، متا ہونے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بعد میں ذاکر بنتے ہیں۔ آپ سے ہم یہ علمی طور پہ یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ اس میں حقائق کیا ہے؟ میرے محترم یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ تہمت ہے، یہ عداوت اہل بیت ہے، یہ اس ذکر کو مٹانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ذکر قیامت تک بلند ہو کر رہے گا۔ شام غریباں کو ذرا سمجھو، شام وہ شام جو غریبوں کی ہے۔ غریب یہ مولا امام حسین علیہ السلام غریب ہیں، یعنی مسافرت کی حالت میں میرے آقا حسین علیہ السلام کا کچھ نہیں بچا۔ ہم شکل پیغمبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، 6 ماہ کا بچہ قربان کر دیا، اور بہنوں اور بیٹوں کی چادریں قربان کر دیں۔ اس وقت کوئی کچھ بھی نہیں رہا، چادریں بھی لٹ چکی، خیام بھی جل چکے، اور شام غریباں کا مقصد یہ ہے غریبوں کی شام اس وقت کوئی نہیں رہا۔ اس شام کو تمام اہل تشیع جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جو خانوادہ رسول ہے ان کے مصائب کو ان کے پڑھا جاتا ہے، ان کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ اگلی جو نسلیں ہیں ان تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے کہ خانوادہ رسول نے اس اسلام کی بقا کے لیے جو اپنی قربانیاں دی ہیں ان کو یاد رکھا جائے اور ان کے غم میں جو ہے وہ شامل ہوا جائے۔ بالکل یہی مقصد ہے، کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد بھی یہی تھا کہ نانے کا دین بچ جائے۔ یہ تو پیغام مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑتے وقت یہی دیا تھا کہ میں مدینہ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دوں۔ اگر مولا امام حسین علیہ السلام یہ قربانی پیش نہ کرتے، آج نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن کی تعریف ہوتی، اسلام کا نام نشان ہی مٹ جاتا۔ تو اس کے ساتھ ہی شام غریبہ جو ہے اختتام پذیر ہوئی، اور جو ہیں خواتین جو مستورات جو ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کی تھی وہ اپنے گھروں کو جا رہی تھی اپنے مردوں کے ساتھ۔ تو اس چیز کے ساتھ کہ بہت سارے جو باتیں ہیں وہ مختلف رسم و رواج جو ہیں مخالفت میں، بغض میں، اور جو آپ کہہ لیں کہ فرقہ واریت کی آڑ میں جو پھیلائی جاتی ہیں جن میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کبھی بھی ایسی کسی بھی فرقے کے خلاف جو ہے کوئی ایسی باتوں کے اوپر جو ہے کبھی بھی بلیو کر کے ان کا حصہ سوشل میڈیا پہ نہ بنا کریں جن کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو، تو یا جن کے اوپر آپ نے ریسرچ نہ کی ہو۔ تو میری دعوت ہے، اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے جہاں مجلس برپا تھی، اختتام کے بعد تمام خواتین جو اوپر سے جا چکی ہیں اور یہ خواتین اپنے گھروں کو جا چکی ہیں، اور میں یہاں پہ کھڑا تھا جب تک یہ خواتین اپنے گھروں کو نہیں گئی تھی، تو میں اور اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ موجود تھا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے جو ایک میسج کے ساتھ
کہ کسی بھی چیز کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کر کسی کی نفرت میں آپ اس کے اوپر یقین نہ کیا کریں. اب علم حاصل کرنے کے یا چیزوں کو پرکھنے کے بہت ہی آسان طریقے ہیں. آپ ان کے اوپر جو ہے ریسرچ کر سکتے ہیں. اور اس چیز کے ساتھ کہ خانوادہ رسول کے اوپر جو ظلم و ستم کیا گیا، آج جو ہے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو عقیدت اور احترام کے ساتھ بنا رہے ہیں اور ان کے دکھوں میں آج بھی شامل ہیں. کیونکہ یقین کریں یہ جو رات تھی، یہ جو شام تھی، خانوادہ رسول کے اوپر بہت بھاری تھی. جب امام حسین، وہ امام حسین جو نبی کے کندھوں کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے، وہ امام حسین جن کے جھولے جبریل علیہ السلام جلایا کرتے تھے، وہ امام حسین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں میں ان کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کو ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے معصوم بچوں کے ساتھ کربلا کے تپتے صحرا میں شہید کر دیا گیا. وہ مستورات جن کا کسی نے بال آئی تک نہیں دیکھا تھا، ان کی سر سے چادریں جو وہ چھین لی گئیں اور ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی. یہ وہ ظلم ہے جو اسلامی ہسٹری کے اندر بلکہ دنیا کی ہسٹری کے اندر آج تک کسی کے ساتھ جو ہے، کسی بھی پیغمبر کی آل کے ساتھ اتنے بڑے ظلم نہیں کیے گئے. تو یہ ظلم صرف چند سال بعد، پیغمبر کے وصال کے چند سال بعد اسی کی قوم نے اسی کی آل کے اوپر کیے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ کسی کی مذہبی عقیدت کے اوپر کبھی بھی حملہ آور نہ ہوا کریں. آپ صرف غلط انفارمیشن کی بیس کے اوپر کسی کی دل آزاری نہ کیا کریں، کیونکہ یہ اسلامی ہسٹری کے اندر بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے. شاید یہ اس سے بڑا کوئی ٹاپک نہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ پیغمبر اسلام کے خاندان کے ساتھ ہے، اس خاندان کے ساتھ جس کی طہارت کی اور جس کے لیے قرآن پاک میں بہت ساری جو ہے آیات نازل ہوئی ہیں، جن کے ہر نماز میں ہم ان کے لیے سلام، درود و سلام پڑھتے ہیں. تو یقین کریں اس سے بڑا خاندان آج تک نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا. تو ان کے ساتھ عقیدت اور احترام کا رشتہ جو ہے ہم تمام مسلمانوں کا وابستہ ہے. تو خدا را ہمیں کسی فرقہ واریت کی آڑ میں جو ہے کسی بھی جو ہے مہم کا حصہ نہیں بننا چاہیے.